باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاشیہ ملا عبداللہ کا درس جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ہم نے گزشتہ درس میں جو بیان کیا تھا کہ نسب اربع جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، تو ان کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ جب بھی ہم دو کلیوں کو دیکھیں گے، ان کا تقابل کریں گے، ان کو آمنے سامنے رکھیں گے، تو ہر دو کلیوں کے درمیان نسب اربع میں سے کوئی ایک نسبت لازمی طور پر ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو کلیاں ہوں اور ان دو میں چار نسبتوں میں سے کوئی نسبت نہ ہو۔ کوئی بھی دو کلیاں لے لو، انسان اور حیوان کو لے لو، حجر اور شجر کو لے لو، ٹھیک ہے، یا حیوان اور ابیض کو لے لو، یا اسی طرح جو ہے مثال کے طور پر کوئی بھی اور دو کلیاں ہیں جو ہے وہ کتاب اور میز کو لے لو، ٹھیک، درخت اور جو ہے وہ پتھر کو لے لو۔ تو یہ دو کلیاں جہاں پر بھی آپ لیں گے، دو کلیوں کو سامنے رکھیں گے ایک دوسرے کے، تو آپ فرماتے ہیں کہ لا محالہ طور پر ان دو کلیوں کے درمیان، ہر دو کلیوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت جو ہے وہ لا محالہ طور پر پاؤ گے، کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ درس میں یہ بیان کیا کہ نسبت یا تو تباین کی ہوگی، جیسے انسان اور حجر کے درمیان ہے، انسان اور شجر کے درمیان ہے، انسان اور کرسی کے درمیان ہے، انسان اور میز کے درمیان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر جو ہے یہ حصر عقلی ہے، حصر عقلی کے طور پر یہ بیان کیا تھا کہ چار نسبتوں کا ہونا ضروری ہے، اور چار نسبتیں ہوں گی، نہ اس سے زیادہ نہ کم، کیونکہ دو کلیاں یا تو ایسی ہوگی کہ ایک کلی دوسری کلی کے افراد میں سے کسی شے پر بھی صادق نہیں آ رہی ہوگی، اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے افراد میں سے کسی شے پر بھی صادق نہیں آ رہی۔ دونوں کلیاں ایک دوسرے کے افراد میں سے کسی شے پر بھی یا تو صادق نہیں آ رہی ہوں گی یا آ رہی ہوں گی، یا اگر نہیں آ رہی تو اس پہلی صورت میں تباین کی نسبت، جیسے انسان اور حجر، کہ کوئی بھی انسان حجر نہیں ہے، کوئی بھی حجر جو ہے وہ انسان ہے۔ اور اگر صادق آ رہی ہے تو پھر اس کی دو صورتیں میں ہم نے دو صورتیں بنائی تھی کہ فرماتے دو صورتیں یہ تھی، یا تو وہاں پر صدق کلی نہیں ہوگا اصلا، یا صدق کلی ہوگا۔ اگر صدق کلی نہیں، صدق کلی یعنی ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایک کلی یا دونوں کلیاں دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہوں تو اس کو کہتے ہیں صدق کلی، یعنی ہر فرد پر صادق آ رہی ہے۔ یہ کلی اس کے تمام افراد پر صادق آ رہی، وہ کلی اس کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی، یا ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تو ایسا نہیں ہے، دو صورتیں بن رہی نا، صدق کلی نہیں ہوگا اصلا، نہ یہ کلی اس کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے، نہ یہ کلی اس کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے، بلکہ بعض پر صادق آ رہی ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ بس اگر دونوں کلیاں صادق آ رہی ہیں لیکن صدق کلی کے طور پر نہیں آ رہی، تو وہاں پر نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ یعنی کہ یہ کلی اس کے بعد افراد پر صادق آ رہی ہے، یہ کلی اس کے بعد، اب یہ من وجہ، یہ من وجہ کا مطلب ہی یہ سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ وہاں تبییض ہے، من وجہ یعنی کچھ نہ کچھ صادق آ رہے ہیں، یہ کلی اس کے کچھ افراد پر اور یہ والی کلی اس کے کچھ افراد پر۔ مثال ہم نے دی تھی حیوان اور ابیض کی، تو حیوان ابیض کے بعد افراد پر صادق آ رہا ہے، ابیض حیوان کے بعد افراد پر صادق، نہ حیوان ابیض کے تمام افراد پر صادق آتا ہے اور نہ ہی ابیض حیوان کے تمام افراد پر صادق آتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعد پر ہے۔ یعنی کہ دیکھا جائے کیا سب ابیض حیوان ہیں؟ نہیں ہے، سب ابیض چیزیں حیوان تو نہیں ہے نا، جتنی بھی سفید چیزیں ہیں کیا وہ حیوان ہیں؟ نہیں۔ جتنے بھی حیوان ہیں کیا وہ سفید ہیں؟ نہیں ہے نا۔ اگر جتنے بھی حیوان ہیں سب ابیض ہوں تو یہ کلی طور پر صادق ہے، جتنے بھی ابیض سب حیوان ہوں تو یہ کلی طور پر صادق ہے، کلی طور پر صادق نہیں آ رہی دونوں ایک دوسرے پر، بلکہ جزئی طور پر صادق آ رہا ہے۔
تو لہذا فرماتے ہیں یہاں ہے عموم خصوص من وجہ کی نسبت، حیوان ابیض کے بعد پر، ابیض حیوان کے بعد پر. یہاں ہم نے کہا تھا 3 مادے نکلتے ہیں. جہاں بھی عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے نا، وہاں 3 مادے ہوتے ہیں. ایک مادہ اجتماع کہ دونوں صادق آ رہی ہیں اکٹھی، وہ کلی بھی وہ کلی بھی، حیوان بھی ہے ابیض بھی ہے، ٹھیک ہے نا، سفید گھوڑا، یہ مادہ اجتماع ہو گیا. 2 مادے افتراق کے ہوتے ہیں، ایک یہ کلی ہے وہ نہیں ہے، دوسرا مادہ افتراق وہ کلی ہے یہ نہیں. حیوان ہے ابیض نہیں، ٹھیک ہے، سیاہ بھینس، تو مادہ افتراق ہو گیا نا. افتراق یعنی جدائی، ایک ہے دوسری نہیں. پہلی تھا مادہ اجتماع، سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں آ رہی. تو یہ حیوان ہے ابیض. دوسرا ابیض ہو حیوان ہو، یہ دوسرا مادہ افتراق، مادہ جدائی. حیوان ہے، حیوان کلی صادق ہے لیکن ابیض صادق ہے، حیوان صادق نہ ہے. مثلا جو ہے وہ سفید پتھر، سفید دیوار، سفید کاغذ، ٹھیک ہے نا، سفید پھول، تو یہ ابیض تو ہے لیکن حیوان نہیں. تو یہ ہوتا ہے عموم خصوص من وجہ کی نسبت. اور اگر دوسری صورت ہم نے کہا تھا کہ اگر صادق آ رہی ہوگی 2 کلیاں ایک دوسرے کے افراد پر، تو یا تو صدق کلی نہیں ہوگا یا ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو یہ نسبت نکل آئی دوسری. کون سی نسبت نکلی ہے بولو ذرا؟ عموم خصوص من وجہ والی. اور اگر صدق کلی ہوگا پھر 2 صورتیں بنتی ہیں، یا صدق کلی من الجانبین ہوگا یا من جانب واحد ہوگا. صدق کلی من جانبین یہ ہے، یہ کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آتی ہے، دوسری کلی بھی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق آتی ہے. یہ صدق کلی ہے من الجانبین، دونوں جانب سے صدق کلی، ٹھیک ہے، یہ اس کے تمام پر، وہ اس کے تمام پر. یہاں پر جہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ صورت ہوگی پہلی کہ صدق کلی من الجانبین ہوگا، اس کو تساوی کی نسبت کہتے ہیں. یہ تساوی ہوتی ہے جیسے انسان اور ناطق، ٹھیک ہے. انسان ناطق کے تمام افراد پر صادق آتا ہے اور ناطق انسان کے تمام افراد پر صادق آتا ہے. یہاں صدق کلی من الجانبین ہے. اور اگر صدق کلی من الجانبین نہ ہو، صدق کلی من جانب واحد ہو، تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ نسبت جو ہوگی وہ عموم خصوص مطلق کی ہوگی. عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، جہاں صدق کلی ایک طرف سے تو ہے دوسری طرف سے نہیں. ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آتی ہے لیکن دوسری اس والی پہلی والی کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں آتی. اور یہاں عموم خصوص مطلق، اور اس کی مثال جو ہے وہ انسان اور حیوان ہے. انسان اور حیوان، انسان اور حیوان میں جو نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، وہ کس طرح؟ حیوان انسان کے تمام افراد پر صادق آتا ہے. ایسا ہی ہے نا کہ سب انسان حیوان ہیں لیکن انسان حیوان کے تمام افراد پر صادق نہیں آتا، کیونکہ سب حیوان انسان نہیں ہے. کچھ حیوان، بعض حیوان جو ہے وہ انسان ہے. تو یہ یہاں پر جو ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. یہ فرماتے ہیں 4 نسبتیں ہر 2 کلیوں کے درمیان. جہاں پر بھی اب 2 کلیاں آمنے سامنے دیکھیں گے، ان میں ان 4 نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت کا ہونا ضروری ہے. یہ میں نے ایک مطلب یہاں بیان کیا تھا کہ نسبت کا نام اور ہے، کلیوں کا نام کچھ اور فرق ہے. جہاں تباین کی نسبت ہے نا، تو وہ کلیوں کو جو ہے متباینان کہتے ہیں. جن 2 کلیوں میں تباین کی نسبت ہوگی، کلیاں متباین ہوں گی، متباینان ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ متباین اس کے، وہ متباین اس کے، اور ان کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ تباین کی. جہاں نسبت تساوی کی ہوگی وہاں 2 کلیوں کا نام متساویان ہے. متساوی، یہ متساوی اس کے ہے، وہ متساوی اس کے ہے. جہاں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی، وہ نسبت عموم خصوص من وجہ ہے لیکن کلیوں کا نام عام و خاص من وجہ ہے. سمجھ آ گئی؟ اور جہاں جن 2 کلیوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، ان 2 کلیوں کا نام عام و خاص سے مطلق ہوگا. نسبت عموم و خصوص مطلق، کلیوں کا نام عام و خاص سے مطلق. پھر ہم نے خلاصہ، یہ گزشتہ درس کا ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں. پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ جو 4 نسبتیں ان کا مرجع بنتے ہیں، ان سے قضیے بنتے ہیں. تساوی کی نسبت کا مرجع یعنی ان سے 2 قضیے موجبہ کلیہ بنتے ہیں.
یہاں تساوی کی نسبت ہے. تباین کی نسبت کا مرجع بھی دو کلیہ سالبہ ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے تباین کی نسبت کا مرجع بیان کرتے ہیں. جن دو کلیوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوتی ہے وہاں ان سے دو قضیہ جو نکلتے ہیں وہ سالبہ کلیہ کے نکلتے ہیں. انسان اور حجر یہ دو ان میں تباین کی نسبت ہے. اس کا مرجع دو سالبہ ہی کیونکہ یہ انسان کسی بھی پتھر پر صادق. کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے, کوئی بھی انسان حجر نہیں ہے, تو کوئی بھی حجر انسان نہیں. تو دو عربی میں دو قضیے بنے گے وہ یہ بنے گے لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح تساوی کی نسبت کا جو مرجع ہے وہ دو موجبہ کلیہ بنتے ہیں. دو موجبہ کلیہ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ انسان اور ناطق ان میں تساوی کی نسبت ہے. تو یہ انسان اور ناطق کے درمیان جو ہے جب تساوی کی نسبت ہے تو ان سے دو موجبہ کلیہ بنتے ہیں. مرجع دو موجبہ کلیہ. انسان ہر انسان ناطق ہے, ہر ناطق انسان ہے, تو ہم دو موجبہ کلیہ بنا سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کلو انسان ناطق و کلو ناطق انسان. سمجھا؟ اور عموم خصوص مطلق جو نسبت ہے اس کا مرجع ایک موجبہ کلیہ ہے اور ایک سالبہ جزیہ. ایک موجبہ کلیہ ایک سالبہ جزیہ. جیسے یہ بنے گا کلو انسان حیوان, یہ موجبہ کلیہ جس میں موضوع جو ہے وہ اخص ہے محمول عام ہے. اور دوسرا جو ہے وہ سالبہ جزیہ جس میں موضوع جو ہے وہ عام ہے محمول اخص ہے. وبعض الحیوان لیس بانسان, یا بعض الحیوان لیس بانسان, یہ سالبہ جزیہ. مخصوص من وجہ کی نسبت میں وہاں تین مرجع ہیں, تین قضیے بنتے ہیں. ایک موجبہ جزیہ, دو سالبہ جزیہ. موجبہ جزیہ جو ہوتا ہے وہ مادہ اجتماع کو بیان کرتا ہے. دو سالبہ جزیہ جو ہوتے ہیں وہ دو مادہ افتراق کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا وہاں کہیں گے کہ بعض الحیوان ابیض, حیوان اور ابیض کی مثال دی تھی نا کہ بعض حیوان سفید ہیں ابیض ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے جیسے گھوڑا, یہ مادہ اجتماع ہو گیا. دو مادہ افتراق, تو دو قضیے مادہ افتراق کے بنے. ٹھیک ہے. بعض لیس بابیض, بعض حیوان ابیض نہیں ہے جیسے کہ سیاہ بھینس. وہ بعض الابیض لیس بحیوان, اور بعض ابیض حیوان نہیں ہے جیسے کہ سفید تیغ. یہ تھا گزشتہ درس کا خلاصہ. آج فرماتے ہیں توجہ, متن کی عبارت یہ ہے. متن کو ذرا دیکھو, متن میں کیا بیان ہو. والکلیاں ان تفارق کلیاں, دو کلیاں اگر جدائی رکھتی ہوں گی, کلین کلی طور پر جدائی, تفارق ٹھیک ہے دوری, جن دو کلیوں کے درمیان تباین ہوگا تفارق ہوگا بطور کلی فمتباینان, تو وہ متباینان ہیں. ان دو کلیوں کو متباینان, جیسے کیا مثال دی تھی ہم نے اس کی, انسان اور حجر کی. یہ دو کلیاں آپس میں کلی طور پر تفارق رکھتی ہیں. اس کے بعد وَإِلَّا, اور اگر تفارق کلی نہ ہو, فَإِن تَصَادَقَ كُلِّيًا, بس اگر بطور کلی صادق آتی ہوں دونوں کلیاں من الجانبین, دونوں جانب سے. یہ مطلب جو ہم نے خلاصہ بیان کیا ہے نا, یہ تو صاحب حاشیہ کے مطالب تھے. متن کی وضاحت کا, متن میں بھی وہی چیزیں ہیں لیکن صاحب حاشیہ نے اس کو ذرا واضح طور پہ بیان کیا. متن میں اسی مطلب کو بیان کیا گیا لیکن بڑا مختصر سا, شارٹ. متن میں جو ہے نا مطالب شارٹ مختصر. تو فرماتے ہیں پس اگر تفارق کلی نہیں ہوگا, الا اگر تفارق کلی ہو, تصادق کلیاً, اگر دونوں صادق آ رہی ہوں گی کلیاً, کلی طور پر, یعنی صدق کلی ہوگا, اور وہ صدق کلی بھی من الجانبین. ٹھیک ہے. صدق کلی و من الجانبین, تو وہاں نسبت کون سی ہوتی ہے؟ نسبت بتاؤ ذرا, نسبت کون سی ہوتی ہے وہاں پر جہاں دونوں جانب سے صدق کلی ہو؟ نسبت تساوی کی ہوگی. کلیوں کا کیا نام ہے؟ فمتساویان. یہ دیکھو متن میں بیان. ٹھیک ہے نا, وہاں نسبت تساوی کی ہے اور دو کلیوں کا نام متساویان. سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ توجہ کریں. اگلا مطلب جو بیان ہو رہا ہے نا, ابھی متن میں دو چیزیں بیان, دو نسبتیں بیان ہوئی ہیں.
ایک تباین ایک تساوی. سمجھ آ گئی؟ یہاں پر جیسے تساوی کی نسبت کو بیان کیا کہ جن دو کلیوں کا صادق آنا ایک دوسرے پر صدق کلی ہو اور وہ دونوں جانب سے صدق کلی رکھتی ہوں تو وہاں نسبت تساوی کی ہوگی اور وہ متساویان ہوں گی. مطلب ایسی دو کلیوں کی عینوں کے درمیان تو تساوی کی نسبت ہوگی. توجہ کرنا بات کی طرف. پھر نہ کہنا کہ وہاں جا کر تمہیں سمجھ نہیں آتی، اس کو پلے پڑھتے ہی کچھ نہیں. جن دو کلیوں کے عینوں کے درمیان تساوی ہوگی، جن دو عینوں کے درمیان، جن دو کلیوں کی عینوں کے درمیان تساوی ہوگی وہ متساویان ہوگی، ہو جائیں گی. ان دو عینوں کی دو نقیضیں نکالو. جن دو کلیوں کی عینوں میں تساوی ہے ان دو کی نقیضیں نکالو. جی ابھی یہی سمجھانا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، ابھی سمجھاتا ہوں. جن دو کلیوں کے عینوں کے درمیان تساوی ہے ان دو کی نقیضیں نکال لو. مطلب ان کی جن کی عینوں میں تساوی ان کی نقیضوں میں بھی تساوی. جی عینے کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو مثال کے طور پر جن ہم نے پیچھے بیان کیا نسب اربع میں، ابھی گزشتہ درس میں بھی بیان ہوا اور آج کے خلاصہ میں بھی بیان ہوا. جن دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے ان کی مثال کیا دی ہے ہم نے؟ کیا دی؟ آسن بتائے گا احسن. انسان اور ناطق وہ تو قضیہ بنتا ہے نا. قضیہ انسان ایک کلی ہے، ناطق ایک کلی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ فرماتے ہیں انسان عین ہے، ناطق عین ہے. ان کی نقیضیں نکال. نقیض کیا ہوتی ہے؟ کسی ہر شے کو اٹھا دو، انسان کو لا انسان بنا دو تو یہ انسان کی نقیض آ جائے گی لا انسان. وہ جو انسان ہے اس کو عین کہتے ہیں منطق میں، اور جو لا انسان کو نقیض کہتے ہیں. ناطق عین ہے اور لا ناطق جو ہے وہ نقیض ہے. سمجھا رہی؟ تو لہذا فرماتے ہیں جن دو کلیوں کی عینوں کے درمیان نقیض. سمجھ آ گئی بات کی؟ ہر چیز کی نقیض اس چیز کا اٹھا دینا ہے. اٹھا دو، رف کر دو. انسان کی نقیض لا انسان، ناطق کی نقیض لا ناطق، حجر کی نقیض لا حجر، شجر کی نقیض لا شجر. سمجھا کہ کتاب کی نقیض لا کتاب، میز کی نقیض لا میز. ٹھیک ہے نا؟ اور غرفہ کی نقیض لا غرفہ، شخص کی نقیض لا شخص. یہ لا شخص لا جب آتا ہے نا پھوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے چیز، اس کا رف اس کو کہتے ہیں. تو یہ نقیض اب جب آپ نے سمجھ لیا تو فرماتے ہیں کہ جن دو کلیوں کی دو کلیاں آپ لے لیں تو ان کے عینوں میں آپ نسبت دیکھیں. عینوں میں نسبت تساوی کی، جیسے انسان اور ناطق جو عینے ہیں ان میں تساوی کی نسبت ہے. ان کی نقیضیں نکالو. انسان اور ناطق فرماتے لا انسان لا ناطق. تو ان کی نقیضوں کے درمیان کیا نسبت ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ جن کی عینوں کے درمیان تساوی ہے ان کی نقیضوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوگی. ٹھیک ہے؟ لیکن سمجھنا ہے دلیل کے ساتھ. منطقی بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. دعویٰ کرتا ہے مع دلیل، اور عقل کی بات یہی ہوتی ہے کہ دعویٰ بدون دلیل نہیں ہونا چاہیے. جو دعویٰ بدون دلیل ہو نا وہ اس کو تحکم کہتے ہیں. عربی میں اسے تحکم، ایسے ہی ٹھونس دینا، ٹھوک دینی بات، ایسے ہی واہ دینی بات اس کو کہتے ہیں. چھوڑ دینی بات جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تحکم. تحکم نہیں، منطقی تحکمانہ بات نہیں کرتا، منطقی بات کرتا ہے دلیل کے ساتھ. فرماتے ہیں بس دلیل لاؤ. کس کی دلیل؟ دعویٰ. دعویٰ ہمارا یہ ہے جن دو کلیوں کی عینوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی ان کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہے. جیسے انسان اور ناطق دو عینیں ہیں، ان دو عینوں میں تساوی. سمجھا گئی؟ اور فرماتے ہیں ان کی نقیضیں نکالو. انسان کی نقیض لا انسان، ناطق کی نقیض لا ناطق. مطلب یہ لا انسان اور لا ناطق کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کل لا انسان کل لا ناطق.
جس طرح کلو انسان کلو ناطق، ٹھیک ہے، کلو انسان ناطق بکلو ناطق انسان. یہاں پر بھی ہمارا دعویٰ یہ کلو لا انسان لا ناطق بکلو لا ناطق لا انسان. مطلب دعویٰ اگر تو دلیل نہ ہو. مطلب دلیل ہماری یہ ہے، توجہ، دلیل ہماری کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کلو لا انسان لا ناطق. مد مقابل کہتا ہے میں لا انسان کو تو مانتا ہوں کہ یہ چیز مثلا یہ کتاب، مثال کے طور پر یہ کتاب مد مقابل ہمارا جس کے سامنے ہم دلیل دے رہے ہیں، ہمارا جس کے ساتھ گفتگو ہے بحث ہے، وہ کہتے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ یہ چیز لا انسان ہے. ہم کہتے ہیں یہ لا انسان بھی ہے، یہ لا ناطق بھی ہے. یہ کتاب لا انسان بھی ہے اور اس پر لا ناطق بھی صادق آتا ہے. وہ کہتا ہے میں اس کو لا انسان تو مانتا ہوں، لا ناطق نہیں مانتا. اب ہم نے دلیل کے ساتھ اس مد مقابل کو منوانا ہے کہ بھئی یہ لا انسان ہے تو لا ناطق بھی ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں مانتا، اس کو لا انسان مانتا ہوں لیکن لا ناطق نہیں مانتا. ہم دلیل دیں گے. دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دلیل یہ ہے، ہم کہیں گے پس تو لا انسان مانتا ہے اس کتاب کو کہ یہ کتاب لا انسان ہے، اس کو لا ناطق نہیں مانتا، تو پھر اس کو ناطق مانو کہ یہ لا انسان تو ہے اور لا ناطق نہیں ہے آپ کے نزدیک، تو اس کو ناطق مانو. کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں کیوں؟ ہم کہیں گے دلیل دیتے ہوئے، ہم کہیں گے بھئی اگر آپ لا ناطق نہیں مان رہے تو ناطق ماننا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز لا ناطق نہیں ہے وہ ناطق بھی نہ ہو. لا محالہ طور پر جو لا ناطق نہیں ہے وہ ناطق ضرور ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ارتفاع نقیضین ہو جائے. ارتفاع نقیضین ہو جائے کیا مطلب؟ یہ ہو جائے کہ یہ چیز نہ ہی لا ناطق ہو اور نہ ہی ناطق ہو. ارتفاع نقیضین ہے محال عقلاء کے نزدیک. کیوں؟ میں اس بات کو ذرا واضح کرتا چلوں. یہ بات یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ پر جو مثال کے طور پر میں کوئی اور مثال دے کر واضح کروں، یہ لا ناطق اور ناطق کی بات کو پھر لے آتا ہوں. مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز پتھر ہے کہ وہ نہ ہی پتھر ہو نہ ہی لا پتھر ہو. اگر وہ لا حجر نہیں ہے تو وہ حجر ضرور ہوگی، اگر حجر نہیں ہے تو لا حجر ضرور ہوگی. ایک پتھر یہاں رکھ لو، وہ پتھر پڑا ہوا ہے تو یا وہ حجر ہے یا لا حجر ہے. اگر وہ حجر ہے تو لا حجر نہیں ہے، اگر لا حجر ہے تو حجر نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا؟ حجر ہے تو لا حجر نہیں، لا حجر ہے تو حجر نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لا حجر بھی نہ ہو حجر بھی نہ ہو. ارتفاع نقیضین محال ہے. ارتفاع نقیضین، یہ ناطق اور لا ناطق آپس میں نقیضیں ہیں. ناطق لا ناطق کی نقیض ہے اور ناطق لا ناطق کی نقیض ہے. جس طرح مصطفیٰ لا مصطفیٰ کی نقیض ہے اور مصطفیٰ لا مصطفیٰ کی، تو لا مصطفیٰ مصطفیٰ کی. یہ مدرسہ لا مدرسہ کی نقیض ہے اور لا مدرسہ مدرسہ کی نقیض. تو اب ہم نے وہاں اس کو پھنسا لیا. کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں میں اس کتاب کو لا انسان تو مانتا ہوں، لا ناطق نہیں مانتا. ہمارا دعویٰ یہ کہ یہ لا انسان بھی ہے لا ناطق بھی ہے. وہ کہتے ہیں لا انسان مان رہا ہوں لیکن لا ناطق نہیں. میں بڑے غور سے سننا، ایک تھوڑا سا نقطہ ہے اس کو سمجھ لیا تو بات ساری سمجھ میں آ جائے گی. وہ کہتے ہیں میں اس کو لا انسان مان رہا ہوں، اس کتاب کو لا ناطق نہیں مان رہا. ہم کہیں گے اس کو منوانے کے لیے تو مگر لا ناطق نہیں مان رہے تو ناطق مانو لا محالہ طور پر. کیا بات ہے؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آپ اس کو لا ناطق مانو اور نہ ہی ناطق مانو. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، نہ لا ناطق مانتا ہوں نہ ناطق مانتا ہوں. ہم کہیں گے بھئی یہ ارتفاع نقیضین ہو جائے گا اور ارتفاع نقیضین عقلاء کے نزدیک محال ہے. عاقل لوگ اجازت نہیں دیتے اس بات کی کہ ارتفاع نقیضین ہو جائے. وہ کہتے ہیں ہاں اچھا بس ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں میں لا ناطق کو نہیں مانتا، اس کتاب کو ناطق مان لیتا ہوں. اس نے کیا کیا؟
اس نے جناب یہ کیا کہ جس کو ہم نے کہا تھا یہ لا انسان بھی ہے لا ناطق بھی ہے، اس نے کہا لا انسان تو ہے لیکن لا ناطق نہیں ہے، ناطق ہے۔ اب کیا ہوا؟ ناطق عین ہے ثانی، اول ہے لا انسان، اول میں لا انسان ہے، ثانی میں لا ناطق تھا نا، لا ناطق کی جگہ پر اس نے کیا مانا؟ ناطق، عین مان لیا نا۔ بس یہاں کیا ہوا؟ خرابی جو پیدا ہو رہی ہے، یہیں سے ہم نے اس کو مد مقابل کو پکڑ لینا ہے اور اپنے مدعا کو ثابت کرنا ہے۔ ہم کہیں گے بس یہاں پر پتہ کیا لازم، آپ نے جو ناطق مان لیا، یہاں پر عین ثانی صادق آ رہی ہے عین اول کے بغیر۔ عین ثانی ہے نا ناطق، اول میں کیا ہے؟ لا ناطق، تو لا ناطق میں تو عین نہیں ہے نا، وہاں تو انسان نہیں ہے نا، وہاں کیا ہے؟ لا انسان۔ ثانی میں کیا ہے؟ ناطق، تو یہاں کیا ہے؟ عین ثانی بدون عین اول، عین اول کے بغیر۔ کہتے پھر کیا ہوا؟ اگر عین ثانی عین اول کے بغیر صادق آ رہی ہے تو کیا ہوا؟ ہم کہیں گے کہ یہاں بہت بڑی خرابی پیدا ہو۔ وہ خرابی کیا ہے؟ وہ خرابی یہ ہے دو عینوں کے درمیان جن کے بارے میں ہم نے ابھی گزشتہ درس میں کہا تھا کہ جن دو عینوں میں تساوی کی نسبت ہوتی ہے، سمجھ آ گئی؟ جہاں ایک صادق آئے گی وہاں دوسری کا صادق آنا ضروری ہے۔ ہم نے کہا نہیں تھا گزشتہ درس میں کہ جن میں تساوی نسبت ہوتی ہے وہاں پر مثال دی تھی انسان اور ناطق کی کہ کلو انسان ناطق و کلو ناطق انسان، ہر انسان ناطق ہے، ہر ناطق انسان ہے۔ جہاں ناطق صادق آئے گا وہاں انسان صادق آئے گا، اور جہاں انسان صادق آئے گا وہاں ناطق بھی صادق آئے گا۔ یہاں کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے؟ یہاں ہم مد مقابل سے کہیں گے آپ نے جو اول میں لا انسان کو تو مان لیا، ثانی میں عین کو مانا، ناطق کو مانا، یہاں یہ خرابی ہوئی کہ عین ثانی تو صادق آ رہی ہے لیکن اول میں عین نہیں، وہاں نکیز ہے۔ جبکہ ہم ثابت کر چکے ہیں گزشتہ درس میں جہاں پر بھی ان دو عینوں میں سے ایک صادق آئے گی وہاں دوسری کا صادق آنا ضروری ہے۔ یہاں کیا ہوا؟ عین ناطق تو ہے ثانی میں لیکن اول میں انسان نہیں ہے، لا انسان ہو گیا یا نہیں؟ کیا ہوا؟ یہاں تساوی کی نسبت ہی آپ نے ختم کر دی۔ یہ مد مقابل کو ہم پکڑ رہے ہیں کہ آپ نے تساوی دو عینوں کے درمیان جن کے درمیان تساوی کی نسبت تھی وہ آپ نے تساوی کی نسبت ختم کر دی۔ ہم نے کہا تھا جہاں ناطق وہاں انسان، جہاں انسان وہاں ناطق۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ ناطق ہے لیکن ادھر جو ہے لا انسان ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ کہتے ہیں اچھا میں اس کو صحیح کر لیتا ہوں، یہ جو ہے وہ تساوی کی نسبت اٹھ رہی ہے دو عینوں کے درمیان، میں اس کو صحیح کر لیتا ہوں۔ کیا؟ کیسے صحیح کرے گا؟ کہتے ہیں یہ جو اول میں لا انسان ہے نکید ہے میں اس کو انسان کر دیتا ہوں تاکہ تساوی کی نسبت ختم نہ ہو۔ ہم کہیں گے بابا تم کر نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے یہ ہے عقل مندی کی دلیلیں، انہی دلیلوں کے ساتھ انسان جو ہے باقی مناظرے میں جو ہے اور بحث و ابحاث میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے تم کر نہیں سکتے، اگر اس بات کو بھول گیا کہ یہاں اس نے کیا مانا تھا تو پھر دلیل آگے نہیں جائے گی۔ ہم اس کی باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ ہم کہیں گے آپ تم کر نہیں سکتے کہ اب آپ بات صحیح کرنے کے لیے اول میں بھی عین لے آؤ، آپ کہو کہ یہ لا انسان نہیں ہے انسان ہے، نہیں کر سکتے۔ کہتے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کہیں گے اس لیے کہ آپ اول میں لا انسان مان چکے ہو پہلے، اس میں تو جھگڑا ہی نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ تھا جھگڑا اول میں؟ نہیں تھا۔ جھگڑا کس میں تھا؟ لا ناطق میں، ثانی میں جھگڑا تھا، جھگڑا تو اس میں تھا۔ لا انسان جو اول ہے اس میں تو جھگڑا ہی، ہم نے بھی کہا تھا یہ لا انسان ہے یہ کتاب، مد مقابل نے بھی مانا تھا کہ یہ کتاب لا انسان ہے۔ جب اس میں جھگڑا ہی نہیں تو لا انسان کو آپ انسان کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر کرو گے، اور اگر اس لا انسان کو انسان بنانے کی کوشش کرو گے جس کو پہلے اب لا انسان مان چکے ہو تو یہ اجتماع نقیضین ہو جائے گا۔ کیا اجتماع نقیضین ہو جائے گا؟ کہ جس چیز کو آپ پہلے لا انسان مان رہے ہو ثابت ہے ہمارے نزدیک بھی تمہارے نزدیک بھی، اسی کو آپ انسان بھی مان رہے ہو۔ یہ کیا؟ ایک ہی چیز میں لا انسان بھی اور انسان بھی، یہ کہ اجتماع نقیضین، اور اجتماع نقیضین بھی عقلاء کے نزدیک محال۔ پھر ہم نے پھنسا لیا اس کو۔
سمجھ آ گئی نا. اب کسی کام کا نہ رہنے دیا اس کو ہم نے. تو ہم نے کہا بھائی تم یہ نہیں کر سکتے, یہ بھی محال. اگر تم انسان لا انسان کو انسان کرو گے, کہتے ٹھیک ہے اگر ہم ٹھیک ہے بھائی محال ہے تو میں نہیں کروں گا, لا انسان کو انسان نہیں کروں. ہم کہیں گے بس دیکھا کیا ہوا, آپ نے جہاں بھی جانے کی کوشش کی ہے, جو بھی کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں محال لازم آ رہا ہے. سمجھ آ گئی. ثانی میں آپ نے کہا میں لا ناطق بھی نہیں مانتا, ناطق بھی نہیں مانتا, ہم نے کہا وہاں بھی محال لازم آ رہا ہے. وہ کیا تھا؟ ارتفاع نقیضیں. اول میں آپ نے کہا کہ وہ جو خرابی پیدا ہو رہی ہے, تساوی کی نسبت اٹھ رہی ہے, اس کو صحیح کرنے کے لیے اول میں عین کو لے آؤ, تو وہاں ہم نے کہا وہاں بھی محال لازم آ رہا ہے. وہ کیا؟ اجتماعی نقیضیں ہیں. تو بس ہم نے کہا ان محالات سے بچنے کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ ثانی میں لا ناطق ہی ہے. ثانی میں لا ناطق ہی, ناطق نہیں ہے. تو بس ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ کل لا انسان لا ناطق, کہ یہ کتاب لا انسان بھی ہے اور لا ناطق بھی ہے. یہ تھا دعویٰ کہ جن دو کلیوں کی عینوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی, ان کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوگی. کیا سوال ہے؟ بولیں. کوئی مسئلہ نہیں. یہ دو نقیضیں اب نہیں اکٹھی ہو رہی, لا انسان لا ناطق, لا انسان لا ناطق اکٹھی ہو گئی. دو نقیضیں نہیں, نقیضیں نہیں. کیا دو نقیضیں نہیں ہیں بابا, دو علیحدہ علیحدہ کلیاں ہیں. دو نقیضیں یہ ہیں, انسان کی نقیض لا انسان, لا انسان کی نقیض انسان. یہ لا انسان اور لا ناطق نقیضیں نہیں ہیں. انسان کی نقیض لا انسان ہے, لا انسان کی نقیض انسان ہے. لا ناطق کی نقیض ناطق ہے, ناطق کی نقیض لا ناطق ہے. نہ کہ لا انسان اور لا ناطق یہ نقیضیں نہیں ہیں, یہ تو تساوی کی نسبت ہے ان دو کلیوں کے درمیان, یہ آپس میں نقیضیں نہیں ہیں. سمجھا رہی نا بات کی؟ ہاں, ناطق اور انسان جس طرح دو ایسی کلیاں ہیں جن کے درمیان تساوی کی نسبت ہے, لا ناطق اور لا انسان کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہے. جو نقیضیں ہیں آپ کے ذہن میں تھا کہ یہاں اجتماع نہیں ہو رہا, نہیں, انسان اور لا انسان اگر اکٹھی ہو جائیں تو یہ ہے دو نقیضیں جمع ہو رہی ہیں. ناطق اور لا ناطق یہ اگر اکٹھی ہو جائیں تو یہ اجتماعی نقیضیں ہو جاتا ہے. یہ محال ہے. نہ کہ لا انسان اور لا ناطق, لا انسان لا ناطق, لا انسان اور لا ناطق میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. جو لا انسان ہے وہ لا ناطق ہے, جو لا ناطق ہے وہ لا انسان ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. یہ نقیضیں نہیں ہیں آپس میں, ان میں تساوی ہے, یعنی بے عین ہی ایک ہی چیز ہے. لا انسان جو ہے وہ لا ناطق ہے, لا ناطق جو ہے وہ لا انسان ہے. فرق نہیں ہے ان میں. یہ نقیضیں کہاں ہوگی؟ نقیضیں نہیں ہو سکتی. متن کو دیکھو پہلے, والکلیان سے, کلیان میں والکلیان ان تفارق کلیان, دو کلیاں اگر جدائی رکھتے ہوں گی بطور کلی متباینان, تو پس وہ متباینان ہوں گے دو کلیاں. وَإِلَّا متن کو دیکھو بھائی, متن لگا لو, متن کا وَإِلَّا فَإِن تَصَادَقَ كُلِّيًا من الجانبین ومتساویان. دو کلیاں ان تفارق کلیان, یہ کلاس کے بعد میرے پاس لانا, میں سمجھاؤں گا متن کہاں ہے اور حاشیہ کہاں شروع ہوتا ہے. دو کلیاں اگر دو کلیاں جو ہے وہ جدائی رکھتی ہوں کلیان بطور کلی, فمتباینان پس وہ دونوں متباینان. وَإِلَّا اور اگر تفارق کلی نہ رکھتی ہوں فإن تصادق کلیاً من الجانبین, پس اگر وہ صادق آتی ہوں بطور کلی من الجانبین دونوں جانب سے, فمتساویان پس وہ متساویان. ونقیضہما, توجہ کرو دیکھو متن کی طرف, ایک ہی کتاب میں دیکھ لو. ونقیضہما کذالک, اور ان دونوں کی نقیضیں بھی اسی طرح ہیں. جو متساویان ہیں ان کی نقیضیں بھی متساویان ہیں, ان کے درمیان بھی تساوی کی نسبت پائی جاتی ہے. اب آجو نیچے حاشیے میں, قولہ وَنَقِيزَهُمَا كَذَلِكَ, قَوْلُهُ وَنَقِيزَهُمَا كَذَلِكَ, یہاں پر یعنی مصنف کا یہ قول وَنَقِيزَهُمَا كَذَلِكَ, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی أَنَّ نَقِيزَ الْمُتَسَاوِيَيْن, کہ وہ دو کلیاں جو متساویین ہیں, ان کی دو نقیزیں ایزاً متساویان,
وہ متساویان کی دو نقیزیں بھی متساوی ہوتی ہیں. اب دلیل کے ساتھ دعوے کو بیان کرے. کلما صدق علیہ احد نقیزین کہ جب بھی صادق آئے گا علیہ کسی چیز پر، کلما ہر وہ چیز صادق علیہ کی زمین ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، ہر وہ چیز جس پر صادق آئے احد النقیزین دو نقیزوں میں سے ایک، صادق علیہ نقیز الاخر تو اس شے پر دوسرے کی نقیز بھی صادق آئے گی. اذ کیونکہ یہاں سے دلیل ہے، اذ کیونکہ لو صادق احدہما اگر صادق ہے ان دو میں سے ایک بدون الاخر دوسری کے بغیر تو لصدق مع عین الاخر تو وہ ایک جو ہے وہ دوسری کی عین کے ساتھ صادق آئے گا. ایک نقیز صادق آ رہی ہے پہلی میں، دوسرے کی نقیز اگر صادق نہ آئے تو پھر اس کی عین صادق آئے گی. ٹھیک ہے. ضرورت کیوں بھائی؟ بدہی ہونے کی وجہ سے. کیا بدہی ہے؟ استحالت ارتفاع نقیزین، ارتفاع نقیزین کا محال ہونا بدہی ہے. اس ارتفاع نقیزین کا محال ہونا واضح روشن ہے کہ دونوں نقیزوں کا اٹھ جانا محال ہے اور یہ ضرورت رکھتا ہے. ضرورت یعنی بدہی ہے. یہاں ضرورت کا معنی بدی اور روشن واضح ہے. فَيَسْتُكُ عین الاخر بس دوسرے کی عین صادق آئے گی بدون عین الاول، اول کی عین کے بغیر، دوسرے کی عین پہلے کی عین کے بغیر. کیوں؟ ادھر اگر وہ اول میں بھی عین لانا چاہے تو لا سکتا، فرماتے نہیں. کیوں؟ لامتناع اجتماع نقیزین، یا اول میں عین نہیں لا سکتا، وہاں نقیز رہے گی. کیوں؟ اجتماع نقیزین ممتنع ہے، امتناع رکھتا ہے، وہاں پر وہ اول میں عین نہیں کر سکتا. اجتماع نقیزن ممنوع، اجتماع نقیزن محال. وہذا اور یہ چیز یرفع تساوی بین العینین، ہذا یعنی یہ کیا؟ عین ثانی بدون عین اول صادق آنا. ثانی میں عین، اول میں نقیز، ثانی میں ناطق. مثال ابھی دے گا. ٹھیک، یہ شارٹ استعمال مطالعہ بیان کر. اول میں ثانی میں عین یعنی ناطق اور اول میں نقیز یعنی لا انسان صادق کرے. یہ اس سے کیا ہوگا؟ ہاذا یہ چیز کہ عین ثانی بدون عین اول صادق آنا یہ یرفع تساوی، یہ تساوی کی نسبت کو ختم کر دیتا ہے. بین العینین، دو عینوں کے درمیان جن میں تساوی کی نسبت تھی وہ تساوی کی نسبت ہی اٹھ جائے گی. کیوں؟ ایک طرف عین آ رہی ہے دوسری طرف نقیز آ رہی ہے. حالانکہ جہاں ہم کہہ چکے ہیں جہاں ناطق آنا آئے گا وہاں انسان صادق آئے گا. یہاں انسان ناطق تو صادق آ رہا ہے لیکن انسان صادق نہیں آ رہا. مثلا مثال دے رہا ہے، لو صادق اللہ انسان، اگر لا انسان صادق ہے اللہ شیء کسی چیز پر، ولم یصدق علیہ لا ناطق اور اس پر لا ناطق صادق نہ آئے تو کیا آئے گا؟ لا صادق علیہ ناطق، تو اس پر ناطق صادق آئے گا. فیصدق ناطق علیہ بس اس شے پر ناطق صادق آ رہا ہے. ہاں ہونا یہاں پر بدون الانسان، انسان کے بغیر، کیونکہ اول میں تو لا انسان صادق کرے. ہذا خلف، یہ خلاف فرض ہے. یہ جو تساوی کی نسبت اٹھ جاتی ہے، عین ثانی صادق آ رہی ہے بدون عین اول اور تساوی کی نسبت اٹھ گئی تو یہ خلف، یہ خوف اس میں خے لکھا ہوا ہے اور اس میں جو ہے خا لام فے لکھا ہوا ہے. خلف یعنی خلاف فرض. ہذا خلف، یہ خلاف فرض ہے. فرض ہم نے کیا کیا تھا؟ فرض یہ کیا تھا جہاں ناطق وہاں انسان صادق ہے، جہاں انسان وہاں ناطق صادق آئے گا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ناطق تو ثانی میں صادق آ رہا ہے، اول میں انسان صادق، تو یہ خلاف فرض ہو گیا یا نہیں؟ ہم نے فرض جو کیا تھا اس کے برخلاف ہو گیا. وصلی اللہ علیہ وسلم محمد